میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اگر یہ مسلسل آپ پروگرام دیکھ لیں تو آپ کو کسی ڈپلومہ کسی بڑے علم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن۔ ہمارے اس چینل پہ چلنے والا یہ پروگرام جو ہر ہفتے آپ دیکھتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں بزنس کی بھی، کیونکہ آج کی نوجوان نسل کو خاص طور پہ، بلکہ نوجوان نسل ہی کیا، ہر عام اور خاص آدمی کو گائیڈنس کی بہت کمی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس گائیڈنس کی کمی کی وجہ سے، اس رہنمائی کی کمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے دھوکے کھا جاتے ہیں، نقصان اٹھا لیتے ہیں، پرابلمس میں آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو آج تک اپنی کھوئی ہوئی چیزوں پہ رو رہے ہیں، مگر کاش وہ پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیتے، علم حاصل کر لیتے، معلومات لے لیتے تو شاید یہ پرابلم نہ آتی۔ اور معلومات بھی کیسے لیں؟ یہاں تو فقدان ہے گائیڈنس کا۔ یہاں ادارے ہوں، چاہے سرکاری چاہے کوئی پرائیویٹ ادارے ہوں، یہاں وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے ہی مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں۔ رلتا بیچارہ کسٹمر ہے، رلتے ہم اور آپ ہیں، یعنی ہم آپ جو ہے وہ، میں بات کر رہا ہوں خاص طور پہ پراپرٹی کی، کیونکہ ہمارا عنوان مین آج کا پروگرام بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، کیونکہ آج ہم بتائیں گے ہم آپ کو پروگرام میں کہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کہاں کریں، پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کیسے کریں، کیسے ہم پراپرٹی میں ایک اچھے نتائج حاصل کر سکیں، کہاں ہم رہائش اختیار کریں اور کہاں ہم کوئی پلاٹ لیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس کے کئی پہلو بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے اس پروگرام، اس میں میں نہیں سمجھتا ہے کہ کسی اور چینل پہ اتنی مفید، مختلف، معتبر اور مستند باتیں آپ کو مل سکیں۔ لہذا ہمارا یہ پروگرام جو آپ دیکھتے ہیں پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن کے نام سے، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اگر یہ مسلسل آپ پروگرام دیکھ لیں تو آپ کو کسی ڈپلومہ کسی بڑے علم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود ہی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کا فیصلہ کر سکتے ہیں، خود ہی پراپرٹی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور اسی علم کی کمی کی وجہ سے آج پاکستان ہی نہیں بلکہ خاص طور پہ جو لوگ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، جو پیسہ لگانا چاہتے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، شہر کراچی میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، شہر کراچی کے باہر انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، لیکن ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ان کے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ڈوبے ہیں، صرف ان غلطیوں کی وجہ سے جن کا ان کو علم نہیں تھا۔ تو آج ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ انویسٹمنٹ کے ٹپس کیا ہے جسے کہنا چاہیے۔ تو دوستوں، آج ہم جب انویسٹمنٹ کے ٹپس کی بات کر رہے ہیں، آج ہم جب آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کہاں کریں اور کیسے کریں، تو یاد رکھیں کہ تین چیزیں تو بہت اہم ہیں۔ تین چیزیں، یہ تین چیزیں آپ اگر نوٹ کر لیں، اگر یہ تین چیزیں آپ جو ہے آپ پلو سے جسے کہتے ہیں نا باندھ لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی کوئی اس میں کوئی غلطی ہو سکے۔ بہرحال پراپرٹی یا کہیں بھی انویسٹمنٹ ظاہر سود نہیں ہے، کوئی اور ایسا کاروبار نہیں ہے جس میں، ہر کاروبار میں، ہر انویسٹمنٹ میں نقصانات کی بھی چانسز ہوتے ہیں، لیکن اٹ شوڈ منیمم، بہت کم ہونے چاہیے۔ تو وہ تین چیزیں کیا ہیں دوستوں، آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب آپ انویسٹمنٹ کریں، جب آپ کوئی پلاٹ خریدیں، جب کوئی آپ مکان خریدیں، کوئی پراپرٹی لیں، پرائیویٹ لیں یا کمرشل لیں، جیسی بھی لیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں تین چیزوں میں، سب سے پہلی چیز ڈاکومنٹیشن، اس کو ڈاکومنٹیشن کہہ لیں یا اس کی ریلائبلٹی کہہ لیں۔ کسی بھی پراپرٹی میں اگر آپ نے ڈاکومنٹس کا فیصلہ صحیح کیا ہے، ڈاکومنٹس کو سمجھ لیا ہے،
ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کروا لیے تو پھر آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ڈاکومنٹیشن صحیح نہیں تھی، بڑی خوشی خوشی انہوں نے پراپرٹی خرید لی اور کچھ عرصے بعد وہی پراپرٹی ان کے ہاتھ سے نکل گئی، ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا کورٹ میں، ان کے حوالے سے کسی بھی ادارے نے ان کو اکھاڑ پھینکا، اس لیے کہ وہ ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ تھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ میٹرو میں بھی تھوڑی دیر پہلے نیوز دیکھ رہا تھا کہ فیڈرل ایریا بلاک 5 میں کارروائی کی گئی ہے اور ایک بڑی اراضی جو ہے وہ خالی کرائی جا رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، لاٹھی چارج ہو رہی ہیں، مشتعل ہیں لوگ. کراچی میں بہت سی جگہوں پہ یہ کارروائیاں چل رہی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ کراچی کو اس کی اصل شکل میں لایا جائے. اب لوگوں کو ہوش آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے کیوں غلط پراپرٹی لی، کیوں غلط انویسٹمنٹ کی. لہٰذا ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو زمینوں کی اقسام بتاتے ہیں، ہم اس پروگرام میں آپ کو پراپرٹی کی اقسام بتاتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کی اقسام بتاتے ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے ہیں کہ کہاں کن راستوں پہ آپ کو نہیں جانا چاہیے. تو میں بات کر رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ جو ہے نا اپنی پراپرٹی سے نہ صرف یہ تو خیر کچی بات یہ نا ناسلا ٹاور گرا دیا گیا. ناسلا ٹاور ایک بڑی مثال ہے اور ایک مثال قائم کرنی تھی. حالانکہ صرف 22% زمین جو ہے نا انلیگل تھی، باقی تو زمین 80% صحیح تھی، لیکن صرف 22% زمین جو کہ ایس ٹی پلاٹ میں تھی کا حصہ تھا، روڈ کا حصہ تھا، فٹ پاتھ کا حصہ تھا، وہ لیگل نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک اربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے زمین بوز کر دی گئی. یہ ایک ملسن ہے اور آج بھی کئی جگہوں پہ کارروائیاں ہوتی ہیں. سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے، وہ صرف ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کے ڈاکومنٹ مضبوط ہوں تو آپ مضبوط ہوں. آپ کی زمین پہ قبضہ بھی ہو جائے نا، میں کہتا ہوں آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے. آپ کی زمین کوئی چھین بھی لے نا تو آپ کو کبھی نہ کبھی واپس مل جائے گی. آج بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کی زمینوں پہ قبضہ تھا، معلوم چلا 35 سال بعد ان کو واپس ملا، 40 سال بعد واپس ملا یا 20 سال بعد واپس ملا. وہ ان کی 2-4 لاکھ کی زمین اب وہ 2-4 کروڑ کی پہنچ گئی. نقصان تو کچھ نہیں ہوا نا، ان کو مل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ڈاکومنٹ صحیح تھے، ان کے پیپر صحیح تھے. تو ان لوگوں کو جن کے پیپر صحیح ہوتے ہیں وہ ان کا کبھی نہ کبھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. 99%، 100% نہیں کہہ رہا، 99% ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ پراپرٹی میں ڈاکومنٹس بڑے اہم ہیں، چاہے کے ڈی اے ہو، چاہے ایل ڈی اے ہو، چاہے ایم ڈی اے ہو، چاہے ایچ ڈی اے ہو، چاہے جو 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے آگے جو بھی ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں یا سرکاری ادارے موجود ہیں، ان کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے جس جگہ کی جو پراپرٹی لے رہے ہیں. تو نمبر 1 میں جو بتا رہا ہوں وہ ہے ریلائبلٹی. جو پراپرٹی میں 3 چیزیں ہیں، اس پراپرٹی کی انویسٹمنٹ میں سب سے پہلی چیز ریلائبلٹی ہے، ڈاکومنٹیشن ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ پراپرٹی جب بھی آپ خریدیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ گرو کرے گی. ایک ایسی چیز لے کے آپ بیٹھ جائیں، آپ کو کوئی ٹکا دے، آپ کو کوئی پہنا دے اور آپ بن جائیں ماموں، آپ بن جائیں بیوقوف. آج بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ وہ پراپرٹی لے لیتے ہیں، بھائی ان کے کسی رشتہ دار نے، کسی دوست نے، کسی اس کے قریبی ساتھی نے دے دیا، بھلے وہ خود پراپرٹی کے کک نہ جانتا ہو، پراپرٹی کی الف بے نہ جانتا ہو، پراپرٹی کی ڈاکومنٹیشن کو نہ سمجھتا ہو، اور آپ نے بھروسہ کر کے اس سے پراپرٹی لے لی. یاد رکھیں بزنس جس پہ آپ کر رہے ہیں، جس کے ساتھ کر رہے ہیں، جس پہ آپ ریلائی کر رہے ہیں، اس کو کم از کم تجربہ ضرور ہونا چاہیے. بزنس میں، کاروبار میں صرف ایمانداری نہیں ہوتی ہے، بلا شبہ ایمانداری کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور قدر کرنا چاہیے بزنس میں کہ آپ کو کوئی ایماندار پراپرٹی کا ایڈوائزر مل جائے، آپ کو ایماندار کوئی پراپرٹی کا کوئی ایجنٹ مل جائے، یہ اس کی قدر کرے. لیکن ساتھ ساتھ اس ایمانداری کے ساتھ اگر وہ تجربہ رکھتا ہو تو فبیہا. لہٰذا پیسہ اس کے ساتھ لگائیں، اس کی مشورے پہ جائیں جو ان 2 چیزوں کو بھی ایکسپرٹ ہو، ان 2 چیزوں میں اس کے ایک مہارت ہو یا ایک وقت گزارا ہو اس نے. تو لہٰذا میں کہنا چاہ رہا ہوں دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ گرو کر رہی ہو چیز. بعض دفعہ لوگوں نے کوئی پراپرٹی لے لی
मालूम चला प्रॉपर्टी तो बड़ी अच्छी मिल गई, अरे भाई मार्केट से कम कीमत मिल गई, लेकिन वो एक ऐसी गाड़ी की मिसाल हो रही है जिसकी वैल्यू नहीं पड़ती। एक ऐसी प्रॉपर्टी जब भी आप लें तो हमेशा जहन में रखें उसकी कीमत वक्त के साथ साथ बढ़ रही हो, ये नहीं कि आपने ले के रख लिया और कीमत नहीं बढ़ रही, तो फ़ायदा क्या भाई। आपको भले जो है वो सस्ती मिल रही हो, भले आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपकी नज़र में हो। तो सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि वो प्रॉपर्टी ग्रो कर रही हो, वो प्रॉपर्टी जो है ना वक्त के साथ साथ वैल्यू उसकी, इसे कहते हैं ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी उसकी ग्रो करने के साथ यकीनन उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वक्त के साथ बिकेगी। ये दो चीज़ों के बाद तीसरी बड़ी अहम चीज़ मेरे नज़दीक वो होती है कि व्हेन यू वांट टू सेल, अगर आप बेचना चाहते हैं तो इट शुड सेल, वो बिक जानी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक प्रॉपर्टी ले ली, मैं एक साहब थे वो लेके गए हमारे एक दोस्त को कि आप चलो भाई एक प्रॉपर्टी, मैंने कहा चलो, मुझे भी ले लिया उन्होंने। क्लिफ्टन में वो प्रॉपर्टी थी, तो वो प्रॉपर्टी उस तरफ गए, तो फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टी देख के मैंने उनको एडवाइस किया। क्या एडवाइस किया, वो आते हैं ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं, तो इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं।